وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سب ناظرین کا پروگرام فرمان الہی میں استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سے 126 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اور آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 141 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کئی احکامات کو نازل فرمایا، اور اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ عورتوں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میاں بیوی کے تعلق سے بھی کئی احکامات نازل فرمائے، اور یہ بتلایا گیا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق جو بیوی کے اس پر لازم کیے گئے اس کو اچھے انداز میں ادا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیگر آیات میں یہ بتلا رہا ہے کہ تم عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہا کرو، اور گواہی دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ گواہی اگر سچ ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ وہ گواہی اگرچہ تمہارے خلاف ہو، یا پھر تمہارے ماں باپ کے، یا پھر تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سچ گواہی دینے کے لیے کہ کیا سامنے والا آدمی مالدار ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے یا پھر کوئی اور ہو۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر حالت میں ہمیشہ ہم کو سچ گواہی دینی چاہیے، اور عدل و انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی تم عدل و انصاف کو اختیار کرو، کیونکہ عدل و انصاف کرنا یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو ناظرین، آئیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل
درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تاکہ ملے آپ کو ہر شہر کی ہر خبر، دیکھیں خاص بات انڈیا نیوز 18 اردو پر۔ نیٹورک 18 لا رہا ہے اس دور کی سب سے بڑی خبر، کورونا سے سب سے بڑی جنگ۔ 1200 رپورٹر، 20 چینل اور 15 بھاشائیں، ہم باہر نکلتے ہیں تاکہ آپ گھر پر رہ سکیں۔ 55 کروڑ درشکوں کے بھروسے کا شکریہ۔ نیٹورک 18 گروپ، بھارت کا سب سے بڑا میڈیا نیٹورک۔ اخبار ہوا ٹھپ، آؤٹ ڈور ہوا بیکار، ٹی وی ہی دے رہا ہے وگیاپن کو تیز رفتار۔ کروڑوں درشکوں تک نیوز 18 پہنچائے گا آپ کا ایڈ۔ نیوز 18 کی ٹیم دمدار بنائے گی آپ کا ایڈ شاندار۔ جلدی کیجیے، کہیں چھوٹ نہ جائے یہ سنہرا موقع۔ ہمیں میل کر کے اٹھا لیجیے بڑا فائدہ۔ یہ اسپیشل آفر ہے اگلے 15 دنوں تک، ساتھ ہی ملے گا ہماری ویب سائٹ پر پروموشن۔ آج ہی میل کریں adsales@nw18.com پر۔ نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ٹاٹا اسکائی کے چینل نمبر 519 اور ایئرٹیل کے چینل نمبر 318 پر۔ کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر۔ بھیا رام رام نمسکار۔ کچھ بتا رہے ہیں، کچھ چیتا رہے ہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। नादरीन, सूरह निसा की आयत नंबर 136 में ये बतलाया जा रहा है कि अल्लाह पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो किताब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई उस पर दाइमी यानी हमेशा के लिए ईमान ले आओ। और इसी तरीके से जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी किताबें नाजिल की गई उन तमाम किताबों पर ईमान ले आना चाहिए। और अगर कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई किताबों का इनकार करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा और वो सिरात मुस्तकीम से हट जाएगा। आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फइंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह वकान अल्लाहु समीअन बसीरा। जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी, और अल्लाह समी और बसीर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमबरदार और खुदा के वास्ते के गवाह बनो। अगरचा तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ती हो। फ़रीक़ मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा उनका खैर ख्वाह है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज न रहो, और अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई से पहलू बचाया तो जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और हर उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उसकी किताबों और उसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफ्र किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा
ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 663 اور DTH کے چینل نمبر 306 پر. کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر. 5 بجے 6 بجے 7 بجے یا 8 بجے الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر. صبح کے 9 بج چکے ہیں. تازہ خبروں کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر. تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے. ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی وبا کا قہر، لیکن ہر وقت ہر پل مستعدی سے نبھاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری تاکہ ملے آپ کو ہر شہر کی ہر خبر. دیکھیے خاص بات انڈیا نیوز 18 اردو پر. نیٹ ورک 18 لا رہا ہے اس دور کی سب سے بڑی خبر، کورونا سے سب سے بڑی جنگ. 1200 رپورٹر 20. وقفے کے بعد پھر سے آپ سب ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو بعض شرپسند لوگ قرآن کی ان آیتوں کو سنتے تھے اور جب اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں جاتے تھے تو نعوذ باللہ قرآن کی ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 نازل فرمائی اور اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسے برے اور شر پسند لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کریں، کیونکہ اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے انسان بھی برا ہو جاتا ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ وہ اچھوں کی صحبت کو اختیار کرے، کیونکہ ان کی اچھی عادتیں ضرور ہم میں داخل ہوتی ہیں. اس لیے ہم جس کسی کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً اس کی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں. آئیے ناظرین سنتے ہیں آج کی سورہ نساء کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के ख़िलाफ़ कुफ्र बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में न लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और उनके मामले का फ़ैसला क़यामत के रोज़ करेगा और इस फ़ैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी है। المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم। ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसमसाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सब को अदल व इंसाफ इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।